الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کا یہ مہینہ ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، جو دوسرے تمام مہینوں میں بہت ساری خصوصیات رکھتا ہے۔ وہ کیا کیا خصوصیات ہیں آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اسلام کے 5 اہم پلرز میں سے ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ اسلام کی 5 بنیاد ہے، اور ان میں سے ایک ذکر کیا رمضان کے روزے رکھنا۔ دوسری جو اہم خصوصیت ہے رمضان کی، جیسے اس امت پر روزے فرض ہیں ویسے ہی دوسری امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ رمضان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ آدم کی اولاد جو عمل بھی کرتی ہے وہ اس کے لیے ہے اور اس کو ثواب ملے گا سوائے روزہ کے، فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ روزے کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کو بھی اپنی طرف منسوب کیا۔ جس طرح روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اسی طریقے سے روزہ کے اجر و ثواب کو بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اسی طریقے سے اس کے اجر و ثواب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ روزہ کا کتنا اجر اور ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں۔ دوسری نیکیوں کے بارے میں کہا کہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، لیکن روزے کا اجر و ثواب ان گنت اور بے انتہا ہے۔ رمضان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس روزے میں صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک ہے اطاعت پر صبر کرنا، ایک ہے اللہ کی نافرمانی پر صبر کرنا، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر کی ہے ہماری قسمت میں اس پر صبر کرنا۔ اور روزہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں تینوں شکلیں پائی جاتی ہیں کہ ہم اطاعت پر بھی صبر کرتے ہیں، اسی طریقے سے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھوک اور پیاس سے بچنا مقدر کیا ہے تو اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو رمضان کی یہ خوبی ہے کہ اس کے روزے میں صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ چھٹے نمبر پر روزے دار کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ خاص کیا ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، اور اس دروازے کا کیا نام ہے؟ الریان۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے رمضان کی، جیسے ڈھال ہوتی ہے کہ ڈھال کی وجہ سے ہم جنگوں میں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصیام جنۃ من النار، کہ روزے جو ہے وہ جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے ایک مومن کے لیے۔ روزے کی یا رمضان کی 8ویں خوبی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی کے پچھلے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے رمضان کے ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس روزے کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو رمضان کی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے میں سب لوگ شامل ہوتے ہیں تو اس روزے کی ادائیگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نیکی کا کام کرنے والے کم ہوں تو اس نیکی کے کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بڑی تعداد میں یا سب لوگ ویسا کام کر رہے ہیں تو اس نیکی کے کام کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی ایک خوبی ہے، خصوصیت ہے۔ 10ویں خوبی رمضان کی یہ ہے کہ روزہ داروں کی دعائیں بھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 دعوات مستجابات، 3 طرح کی دعائیں ایسی ہیں کہ وہ رد کی ہی نہیں جاتی۔ ان میں سے ذکر کیا ماں باپ کی دعا، اور دعوت الصائم روزہ دار کی دعا، اور مسافر کی دعا۔ تو یہ دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، اور یہ بھی رمضان کی خوبی ہے۔ 11ویں نمبر پر رمضان میں قیام کریں تو قیام کرنے کی وجہ سے ہمارے پچھلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر ہم امام کے ساتھ قیام سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ میں قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام نماز مکمل کر لیتا ہے، یعنی نماز تراویح مکمل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 12ویں نمبر پر اس مہینے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صدقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی۔ 13ویں نمبر پر رمضان میں اگر ہم عمرہ کرتے ہیں تو اس کی خوبی یہ ہے کہ حج کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے کیوں نہیں گئی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی پر میرے شوہر حج کو گئے آپ کے ساتھ، اور ایک اونٹنی رکھ دیا جو ہمارے کام آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ام سنان، جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجة، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرو گی تو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ او حجة معی، یعنی میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، تو بسا غنیمت ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک حج کا، بلکہ دوسری روایت سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 16ویں نمبر پر رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین انسان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اس کی ہر رات انسانوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات
اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ رمضان کی 16ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تاکہ بندے مومن جنت میں جانے کی آسانی سے تیاری کر سکے، جہنم سے بچنے کے لیے آسانی سے وہ تیاری کر سکے۔ اسی طریقے سے رمضان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے پاس آتے تھے اور قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ جو کچھ قرآن اترا ہوتا تھا ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام، اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ جبریل امین نے آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا تھا۔ یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں۔ رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی بو اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ایک بندہ منہ میں بو پیدا کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے فطری طور پر منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس بدبو کی بات کہی گئی ہے کہ ظاہر میں تو وہ بدبو لگ رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وہ بو پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ روزے دار کے منہ کی بو ہے۔ رمضان کی ایک 20ویں خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کے مواقع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کے مواقع ہیں۔ پہلی خوشی اس وقت روزے دار کو ہوتی ہے جب وہ روزہ کھول رہا ہوتا ہے کہ جس کھانے سے ہمیں روک دیا گیا تھا، جس شہوت سے ہمیں روک دیا گیا تھا، اب ہم وہ کھانا کھا لے رہے ہیں، اب ہم وہ اپنی شہوت پوری کر لے رہے ہیں۔ لیکن جو دوسری خوشی ہوگی وہ کل قیامت کے دن اصل خوشی ہوگی اس روزے کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ خاص کر رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ روزے دار کو جو انعام دے گا، روزے دار کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا اس کی وجہ سے الگ خوشی ہوگی۔ رمضان کی 21ویں خصوصیت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم بھی اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، تو اس ناحیہ سے بھی رمضان کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ رمضان کی 22ویں خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینہ میں 1000 مہینوں سے بہتر رات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ رمضان کی 23ویں خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کی 24ویں خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینہ میں اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے گزر گئے،
اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اسی لیے امام ظہری فرماتے ہیں عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف، مسلمانوں پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اعتکاف کرنا ترک کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تب سے اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ رمضان کی 25ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اختتام پر عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اسلام کا ایک شعیرہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے روزے رکھے ہیں، اس کی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں۔ رمضان کی 26ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر بھی دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کی 2 حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کمی رہ گئی تھی وہ کمی دور ہو جائے، اور دوسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ مساکین اور فقراء کو عید کے دن عید کی خوشی میں شریک کیا جا سکے۔ رمضان کی خصوصیتوں میں سے 27ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اختتام پر تکبیر پکارنا مشروع کیا گیا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم رمضان کے شعیرے کو مکمل کر لو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو توفیق دی ہے اس توفیق پر اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ اور رمضان کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے بعد اگر ہم شوال کے بھی روزے رکھ لیتے ہیں تو رمضان کے یہ روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینے کے روزوں کے برابر، گویا کہ پورے سال ہمیں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان کی اہم خصوصیت ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ وہ پورے سال روزہ رکھتا رہا۔ تو یہ رمضان کی خصوصیات ہیں اور رمضان کی آمد ہے، لہذا ان خصوصیات کو سمیٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے احکام اور اس کے مسائل، رمضان کے روزوں کے مسائل کو جاننے اور ان چیزوں کو سمجھنے کا اہتمام کریں تاکہ ہم خیر و خوبی سے رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رمضان کے اس بابرکت مہینے کو طلوع فرمائے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔